إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، بلوغ المرام جو حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو احادیث الاحکام پر مشتمل ہے، ایسی حدیثیں جس میں احکام کی حدیثیں جمع کی گئی ہیں، عبادات اور اسی طرح سے حلال و حرام، تجارت، نکاح، طلاق اور اس طرح کے جتنے معاملات ہیں، اس سے متعلق احادیث کے ایک بڑے ذخیرے میں سے انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے، اور ایک مختصر مجموعہ ایک طالب علم کے لیے جو احادیث کو یاد کرنا چاہتا ہے اور اس کی بنیاد پر دین کو سمجھنا چاہتا ہے، تو ایسا ایک مختصر سا مجموعہ جو کہ تقریباً 2000 حدیثوں کے قریب یہ مجموعہ ہے. تو اس کتاب میں ابن حجر رحمہ اللہ نے ایسی حدیثیں بھی جمع کی ہیں جو اخلاق سے متعلق ہیں، جو آخری حصہ کتاب کا ہے. تو یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس میں کتاب الجامع کے نام سے ایک کتاب رکھی ہے، جس میں ابواب ذکر کی ہیں جن میں اخلاق، اچھے اخلاق، برے اخلاق، آداب سے متعلق حدیثیں ہیں. تو پچھلے کئی دروس سے ہم برے اخلاق سے متعلق باتیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سے اخلاق ہیں جن سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے. اس تعلق سے آج جس حدیث کا ہم مطالعہ کرنے والے ہیں وہ ایک ایسی حدیث ہے جس میں وہ باتیں ذکر کی گئی ہیں جو مسلمانوں کے آپسی تعلقات کو خراب کرتی ہیں اور مسلمانوں میں دلوں میں برائیاں پیدا کرتی ہیں، دو مسلمانوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے نفرت کرنے والا بناتی ہیں. اگرچہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کے معنی، اس میں جو بات بیان کی گئی ہے، کئی احادیث میں یہ موضوع، یہ عنوان آیا ہے. آج کے درس میں اسی تعلق سے ہم کچھ باتیں دیکھیں گے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تماری اخاک ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه اخرجہ الترمذی بسند فیہ ضعف. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تماری اخاک، اپنے بھائی سے حجت بازی مت کر، لڑ مت، بحث مباحثہ مت کر، ولا تمازحہ، اور اس کا مذاق بھی مت اڑا، اس سے مزاح مت کر، ہنسی مذاق مت کر، ولا تعدہ موعدا فتخلفہ، اور اس سے ایسا کوئی وعدہ مت کر کہ تو اسے توڑے، یا اس سے ایسا کوئی وعدہ نہ کر جو تو توڑنے والا ہو. تو وعدہ کر کے توڑ مت، اور ایسا کوئی وعدہ مت کر کہ جو تو پورا نہیں کرنے والا ہو، تجھے علم ہو کہ تو پورا نہیں کرے گا. اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے، اور ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بسند فیہ ضعف، ایک ایسی سند سے امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے کہ اس سند میں کمزوری ہے، یعنی سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے. کسی حدیث کو ضعیف حدیث کو بیان کر، ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں؟ ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے جس میں راوی دو میں سے ایک اعتبار سے قابل اعتماد نہ ہو، یا تو حافظے کے اعتبار سے یا پھر تقویٰ کے اعتبار سے. اگر تقویٰ کے اعتبار سے راوی قابل اعتماد نہ ہو، گناہوں کا مرتکب ہو یا بدعتی ہو یا بدعت کا داعی ہو یا اس طرح کی جھوٹ بولنا اس سے ثابت ہوا ہو،
تو اس طرح کی کوئی چیز اگر کسی حدیث کے بیان کرنے والے راوی ان میں سے کسی بھی ایک راوی سے کوئی چیز اس میں یہ چیز پائی جائے تو حدیث قابل اعتماد نہیں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اگر دوسرا طریق بھی آ جائے حدیث کا تب بھی وہ قابل اعتماد نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر راوی ایسا ہو جو حافظے کے اعتبار سے کمزور ہو اور کوئی اور طریق ایسا ملتا ہو جس میں وہی بات بیان ہوئی ہو، تو ایسی دو حدیثیں مل کر حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ یہاں کمزوری راوی میں صرف یادداشت کے اعتبار سے، حافظے کے اعتبار سے۔ تو حدیث میں راوی کا عیب جو ہوتا ہے وہ دو اعتبار سے ہوتا ہے، یا تو یادداشت کے اعتبار سے یا پھر دینداری کے اعتبار سے۔ اگر تقویٰ کی کمی ہے، مروءہ اس میں نہیں ہے، یا اس میں وہ عدل اور یعنی معتبر نہیں ہے، تو ایسے راوی کی حدیث سرے سے نہیں لی جاتی ہے۔ ہاں اگر حافظے میں کمزوری ہے تو پھر اور حدیثیں اگر ایسی ملتی ہیں تو ان حدیثوں کے سپورٹ کی وجہ سے اس حدیث کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سند میں انقطاع ہوتا ہے، سند جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے، یعنی بیچ میں سے کوئی راوی حذف ہوتا ہے، معلوم نہیں وہ معتبر تھا کہ نہیں تھا۔ تو اگر کوئی راوی درمیان سے غائب ہو اور ایک شخص اپنے سے اوپر جس کا نام لے کر حدیث بیان کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ درمیان میں کوئی تھا جس کا نام وہ نہیں بتا رہا ہے، تو ایسی حدیث کو منقطع کہا جاتا ہے کہ اس کی سند جڑی ہوئی نہیں ہے، سننے والے آپس میں ساروں کا نام مذکور نہیں ہے، تاکہ ہم تحقیق کر سکیں کہ وہ سارے کے سارے لوگ معتبر ہے کہ نہیں ہیں۔ تو اگر نام ہی ذکر نہ ہو یا نام ہو لیکن اس کے بارے میں اہل علم کی طرف سے کوئی وضاحت نہ ہو کہ یہ معتبر ہے کہ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ حدیث بھی منقطع کہلاتی ہے، وہ لی نہیں جاتی ہے، یعنی اس کی سند معتبر نہیں ہے، یعنی منقطع ہے۔ ہاں اگر نام ذکر کیا جاتا ہے تو منقطع تو نہیں ہے، لیکن مجہول ہونے کی وجہ سے وہ روایت مقبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ایک ایسا آدمی ہے جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ معتبر ہے کہ نہیں ہے۔ یا پھر ضعیف حدیث اس کو کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی راوی ایسی بات بیان کرتا ہے جو اس کی بات سے ٹکراتی ہے، جو اس سے معتبر ہو، اس سے زیادہ معتبر راوی کوئی ایسی بات بیان کر رہا ہے، ایسی حدیث نقل کر رہا ہے جو اس سے ٹکرا رہی ہے، اس کے خلاف جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس حدیث کو شاذ کہا جاتا ہے اور اس کو محفوظ کہا جاتا ہے اگر یہ راوی بھی معتبر ہو، یعنی قابل اعتماد ہو تو ایسی حدیث کو شاذ اور اس کو محفوظ کہتے ہیں۔ اگر یہ راوی ضعیف ہو اور معتبر راوی اس کے برخلاف بیان کر رہا ہو تو پھر اس کو منکر کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایسی روایتیں جو اپنے سے معتبر راوی، ایک ضعیف راوی ایسی بات بیان کرے جو معتبر کے خلاف ہو، تو یہ بھی ضعیف ہو جاتی ہے، کیونکہ دو میں سے ہم کو ایک لینا پڑے گی اور دونوں ٹکرا رہی ہیں، جمع کی کوئی صورت نہیں ہے، اور جمع کرنے کے لیے اس کا اعتماد ہی مجروح ہے، تو کیوں اس کی جمع کی جائے اس کے ساتھ میں؟ تو سرے سے ایسی روایت کو منکر کہا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر حدیث دکھائی دیتی ہے کہ حدیث صحیح ہے، راوی سارے کے سارے معتبر ہیں، اور معنی بھی حدیث کے ایسے نہیں جو دین کی کسی بات سے ٹکراتے ہوں یا کسی اور روایت سے ٹکراتے ہوں، لیکن اس میں ایسا کوئی مخفی خلل ہوتا ہے جو واقعی گہرے علم رکھنے والے حدیث کے ماہرین ہی پہچان پاتے ہیں، کہ جیسے ایک راوی دوسرے راوی کے دور میں موجود تھا، لیکن کسی ذریعے سے، معتبر ذریعے سے معلوم ہو کہ اس نے اس سے وہ حدیث نہیں سنی ہے، یقینی طور پر اس نے نہیں سنی ہے اگر معلوم ہو، لیکن پھر وہ ان کے ذریعے سے کچھ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اس سے حدیث نقل کر رہے ہیں اس سے، تو اس طرح کی جو روایت ہوتی ہے اس کو معلول کہا جاتا ہے یا معلل کہا جاتا ہے۔ تو ایسی روایت جو ہوتی ہے جو یعنی اس میں چھپا ہوا عیب ہوتا ہے، تو ایسی روایت بھی مقبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ تفصیل مختصر سے وقت میں بتانا تھوڑا مشکل ہے، اس کے لیے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اور اس طرح کے جو درس ہوتے ہیں جو علماء کے، جو حدیث کی صحیح اور ضعیف اور اس کے تعلق سے جتنی باتیں آتی ہیں، تو ان دروس میں یا ان کتابوں میں اس کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن خلاصہ یہ کہ آدمی کہے کہ ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو اس لیے ضروری کہ ہم اختصار سے کم اتنا تو جانیں کہ کبھی سند جڑی ہوئی نہ ہو تو حدیث ضعیف ہوتی ہے، منقطع، یا دو وجہ راوی کے اعتبار سے ہوتی ہے، یا تو راوی کا حافظہ خراب ہو، یادداشت، یا پھر اس کی دینداری مجروح ہو، دینداری معتبر نہ ہو، تو بھی حدیث معتبر نہیں ہو، کیونکہ لانے والا ہی معتبر نہیں ہے۔ تیسری چیز
کہ حدیث میں دو میں سے کوئی عیب ہو، یا تو حدیث شاذ ہو یا پھر معلل ہو، یا تو اپنے سے معتبر سے حدیث کی بات سند یا متن ٹکراتا ہو راویوں کے اعتبار سے، یا پھر ایسا چھپا ہوا عیب ہو جو بظاہر تو دکھتا ہے کہ حدیث ٹھیک ہے لیکن اس میں ایسا کوئی چھپا ہوا عیب ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قابل اعتماد حدیث نہیں ہے۔ تو یہ 5 چیزیں علماء نے اس میں ذکر کی ہیں: انقطاع، راوی کا یعنی حافظہ یا راوی کا تقوی، یا پھر راوی حدیث کا شاذ ہونا یا معلل ہونا۔ علی کل حال اس حدیث میں کیا مسئلہ ہے، کیوں ضعیف ہے؟ اس حدیث کے بارے میں یعنی ابن حجر نے خود وضاحت کر دی ہے، اخرجہ الترمذی بسند فیہ ضعف۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے ایک ایسی سند سے جس میں ضعف ہے، کمزوری ہے۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے لیث ابن ابی سلیم، یہ راوی ضعیف ہے، اور اس راوی کو امام احمد ابن حنبل، ابو حاتم الرازی اور ابن معین اور اس کے علاوہ بھی دوسرے محدثین نے کہا ہے کہ یہ راوی قابل اعتماد نہیں ہے، یہ ضعیف راوی ہے، تو لہٰذا اس کی روایت معتبر نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں ضعیف حدیث کو کیوں بیان کر دیا؟ تو علماء نے بات کہی ہے، اور امام مسلم نے بھی اپنے مقدمے میں اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر آدمی بغیر حدیث کا ضعف بیان کیے اس کو لوگوں میں بیان کر دیتا ہے جبکہ خود جان رہا ہے تو یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایسا آدمی مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی حدیث ایسی ہے اس کے ضعف کو بتاتے ہوئے بیان کرنا یہ حرام نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ تو علماء بعض اوقات ان کے سامنے کوئی حدیث ہوتی ہے، اب سوال ایک دوسرا یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب ضعیف ہے تو بیان کیوں کیے؟ نہیں بیان کرنا چاہیے تھا۔ یاد رکھیں کہ حدیثوں کے بارے میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اگر حدیث کا راوی یادداشت کے اعتبار سے کمزور ہو، اگر اسی معنی کی حدیث ایک دوسرے راوی سے ملتی ہے وہ بھی یادداشت کا کمزور ہے، تو اب یہ 2 حدیثیں مل کے تعدد طرق کی وجہ سے ایک سے زیادہ طریق سے وہ حدیث آئی ہے، اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ لے کر وہ معتبر ہو جاتی ہیں، اس کو حسن لغیرہ ہی کہتے ہیں۔ تو علماء کے پاس بعض اوقات ایک حدیث ہوتی ہے ایک طریق سے، دوسرا طریق ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، اور وہ راوی کمزور ہوتا ہے لیکن یادداشت کے اعتبار سے، تو وہ اپنی کتاب میں اس کو بیان کر دیتے ہیں امانت داری کے ساتھ، تاکہ اگر کسی اور محدث کے پاس یا بعد میں دوسروں کو کسی اور طریق سے ایک اور حدیث مل جائے اور یہ بھی سامنے ہو تو دونوں ملا کر ایک حدیث معتبر مانی جا سکتی ہے، حسن لغیری وہ ہو سکتی ہے۔ تو میرے پاس ایک حصہ ہے، دوسرے کے پاس کوئی حصہ ہوگا، میں اس کو کیوں چھپاؤں، ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس ہو، اس لیے محدثین نے اپنے پاس کی حدیثوں کو بیان کر دیا جبکہ وہ ضعیف ہیں، اور ان کا ضعف بھی بیان کر دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ بھائی ایک جھوٹی بات آپ نقل کریں اور اس کو پھیلائیں تو ظاہر بات یہ دھوکہ ہے، لیکن اگر آپ بتاتے ہیں کہ یہ جھوٹی بات ہے، یہ پکی بات نہیں ہے، کچی بات ہے، اور اس کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں تو یہ تو دھوکہ نہیں ہوا۔ تو یاد رکھیں محدثین کیوں بیان کرتے ہیں حدیثوں کو، کبھی اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ غلط ہے، یہ حدیث معتبر نہیں ہے، تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں اور سماج میں جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں لوگوں کو تفریق کرنا آسان ہو، لوگ جان لیں کہ ہاں یہ حدیث معتبر نہیں ہے۔ اور کبھی اس لیے بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس کسی ضعیف طریق سے کوئی حدیث ہوتی ہے لیکن وہ سخت ضعیف نہیں ہوتی ہے، تو دوسرا کوئی طریق کسی اور کے پاس ہو تو میرے پاس کی جو حدیث ہے اس کے کام آ جائے گی، اس وجہ سے بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا محدثین کے بارے میں اعتراض کرنا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں کیوں ضعیف حدیثیں بیان کر دی، یہ اعتراض علم کی کمی پر مبنی ہے، وہ اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھیں۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ محدثین ایک صحیح بات ہوتی ہے اور وہ ضعیف طریق سے آتی ہے لیکن سخت ضعیف نہیں ہوتا ہے، طریق وہ صحیح سخت ضعیف نہیں ہوتا ہے، اس کو احکام کی کتابوں میں جیسا کہ ابن حجر نے یہاں بیان کیا ہے بیان کر دیتے ہیں اور اس کا ضعف بھی بیان کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والے اس حدیث سے معنی تو لیں لیکن اس کے معنی کئی حدیثوں سے ثابت شدہ ہیں، اس اعتبار سے بھی اس کو بیان کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جبکہ اس کا ضعف بیان کر دیا گیا ہو۔ تو یہ بھی بات یاد رکھیں، اور بھی اس کے علاوہ اسباب ہیں جو علماء نے ذکر کیے ہیں، کیونکہ حدیث کے
ضعف کے باوجود اس کو بیان کرنے میں بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ تو یہاں پر حدیث کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تماری اخاک ولا تمازحہ ولا تعدہ موعدا فتخلفہ، اپنے بھائی کے ساتھ لڑ مت، حجت بازی جھگڑا مت کر، میریا یا ممارات کے معنی ہم آگے دیکھیں گے، ولا تمازحہ، اور اس کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹھا مت کر، ولا تعدہ موعدا فتخلفہ، اور اس کے ساتھ وعدہ نہ کر کے تو اسے پورا نہیں کرے گا یا نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور آپ نے اس کا سبب بھی دیکھا۔ سوال ایک یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ضعیف حدیث، یعنی اگر کسی حدیث کی سند ضعیف ہو تو کیا اس کے صحیح معنی کی بنیاد پر اسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ اسے اس طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جزم کے ساتھ یہ کہنا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کے بارے میں زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ کمزور بات ہے، کیونکہ کمزوری اس کی ثابت ہے، سامنے ہے، لہٰذا امکان زیادہ یہ کہ نہیں کہا ہوگا، اور ممکن ہے کہ کہا بھی ہو۔ تو اب اس میں کیا کریں؟ ممکن ہے کہا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مان کے چلیں، یا راوی نے غلطی کی ہے، قابل اعتماد نہیں، اس کو بنیاد بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حاک فی نفسک شیء فدعہ، جب کوئی چیز تیرے جی میں کھٹکے تو اسے چھوڑ دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انتساب کرنے کے لیے کسی بات کا پختہ بنیاد ہونی چاہیے۔ کچی بنیادوں پر ہم دین کی بنیاد نہیں رکھ سکتے ہیں، تو کچے پلرز کے اوپر کوئی عمارت نہیں بنائی جا سکتی، تو دین کی عمارت کیسے بنا سکتے ہیں؟ لہٰذا ضعیف حدیثوں سے استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس حدیث کے معنی دوسری حدیثوں میں آئے ہوں، تب جا کے آدمی بیان کے ساتھ اس کو بیان کر سکتا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ تو حدیث کی سند اگر ضعیف ہو تو متن بھی ضعیف ہو جاتا ہے، الا یہ کہ کہیں سے تائید ہوتی ہو۔ اس کو بھی یاد رکھیں، کوئی آدمی کل کو یہ کہنے لگے ٹھیک ہے 10 چیزیں اپنی طرف سے جوڑ توڑ کے بنا لے اور کہے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے لیکن اس کا متن اچھا ہے، تو آج بھی کوئی آدمی جھوٹی حدیث گھڑ سکتا ہے۔ پھر ایک اللہ کی عبادت کرو، رسول کی اتباع کرو، اور پھر نمازوں کا اہتمام کرو، حج کرو، زکوٰۃ دو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، اور 50 چیزیں جوڑ دے اس میں اور کہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے لیکن معنی اس کے صحیح ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس طرح سے کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نسبت کس سے دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے ہی نہیں فرمایا ہے، اگرچہ اس کے ٹکڑے الگ الگ حدیثوں میں آئے ہیں، لیکن آپ اپنی طرف سے اس طرح سے گھڑ کے نبی کے نام سے بتا نہیں سکتے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن چونکہ حدیث مروی ہیں، کتابوں میں آ چکی ہیں، راویوں نے اس کو بیان کیا ہے، تو محدثین اس کو بیان کر دیتے ہیں اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ ضعیف ہے۔ یہ نہیں کہ آج اس بنیاد پر ہم کہنے لگیں صحیح معنی کو جمع کر کے کچھ ایک حدیث بنا لو، یہ جھوٹ ہوگا اور یہ سخت گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور یہ متواتر روایت ہے، 70 سے زیادہ 63 صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے تقریباً، اور اس کے علاوہ بھی صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بولنے کے لیے پختہ بنیاد ہونا چاہیے، ورنہ آدمی نہ بولے۔ اس حدیث کے بارے میں جو 3 باتیں بیان اس میں ہوئی ہیں، یہ کئی احادیث میں اس کا عنوان یا اس کا موضوع آیا ہے، لہٰذا ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو جن سے ہم کو بچنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا تماری اخاک، اپنے بھائی سے لڑ مت، جھگڑا مت کر، حجت بازی مت کر۔ شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں کہ وہ حقیقت المراء طعنک فی کلام غیرک لإظہار خلل فیہ لغیر غرض سوى تحقیر قائلہ واظہار مزیتک علیہ۔ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں یہاں جو کہا گیا ہے کہ لا تماری اخاک، تو یہ لفظ جو ہے یہ ممارات سے ہے، اور مرا اس کے لیے لفظ آتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مطلب اپنے بھائی سے مرا مت کر، ممارات مت کر کا مطلب کیا ہے؟ کس چیز سے منع کیا گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ طعنک فی کلام غیرک، تو کسی کی بات میں عیب چینی کرے، طعن کرے، اس کے اوپر، یعنی اس کو اس کی برائی بتائے، لإظہار خلل فیہ،
یہ ظاہر کرنے کے لیے تو کسی کی بات کو پر ٹوکے کہ اس میں خلل ہے، اس کی بات میں کوئی عیب ہے، لیکن اس کی غرض کیا ہو؟ کہتے ہیں کہ لغیر غرض سوا تحقیر قائلہ، کیوں اس کی بات کو غلط بتائیں؟ تاکہ بولنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ بھائی کسی نے آدمی نے کوئی غلط بات کہہ دی، آپ اس کی اصلاح کے لیے اس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کی بات صحیح نہیں ہے، یا عوام کو اس کی بات سے گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط کہا، اس میں نیت اس کی خیر خواہی ہے، یا تو قائل کی یا تو جو لوگ سامعین ہیں ان کی، امت کی، لیکن آپ یہ ساری چیزیں نہیں، اس میں خیر خواہی نہیں ہے، اس میں حق کی کا دفاع نہیں ہے، اس میں مقصود کیا ہے؟ کسی کو نیچا دکھانا۔ تو پھر وہ چاہے وہ دین کی بات ہو یا دنیا کی ہو، معمولی بات بھی ہو، چاہے موسم سے متعلق ہو، سیاست کی بات ہو یا کوئی دنیاوی باتیں ہوں، آدمی کیا کرتا ہے؟ کسی کی بات کو ٹوکتا ہے اس کے اوپر، آپ کی بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ مقصود یہ ہے کہ بولنے والے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لغیر غرض سوا تحقیر قائلہ و اظہار مزیتہ علیہ، اور اپنے آپ کو اس پر فوقیت دینے کے اعتبار سے آدمی اس کی بات میں عیب نکالے۔ آپ کو نہیں سمجھتا، مجھ کو سمجھتا ہے، میں زبردست ہوں، آپ کمتر ہو، کسی کو نیچا دکھانے اور اپنے آپ کو اس پر بہتری ثابت کرنے کے لیے، اپنی بہتری اس پر ثابت کرنے کے لیے آدمی اس سے بحث کرے، حجت کرے، اس کی بات میں عیب نکالے، اس کی بات میں کوئی خلل بتانے کی کوشش کرے کہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ممنوع ہے، یہ برا ہے۔ منحۃ العلام میں انہوں نے یہ بات اس حدیث کی شرح میں کہی ہے۔ فیومی کہتے ہیں المصباح المنیر میں، یہ عربی زبان کی لغت کی ڈکشنری ہے، یہ کہتے ہیں ولا يكون المراء الا اعتراضا بخلاف الجدال فانه يكون ابتداء واعتراضا۔ کہتے ہیں مراء جو ہوتا ہے وہ کسی کے بولنے کے بعد بولنے میں ہوتا ہے، اعتراض کے طور پر ہوتا ہے کہ پہلے کسی نے کچھ کہا اور آپ اس پر اعتراض کر رہے ہیں، تو اس طرح کی جو بات ہوتی ہے اس کو مراء کہتے ہیں۔ جدال جو ہوتا ہے شروع بھی ہوتا ہے، جوابی بھی ہوتا ہے، یعنی جدال جو آپس میں کرتے ہیں، آپس میں حجت بازی کرنا، تو کوئی آدمی شروع بھی کر سکتا ہے، ایک مسئلہ ہے آپ اس کا جواب دو، لڑنے کے لیے آدمی بحث کر رہا ہے، تو جدال شروع کرنے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، جوابی بھی ہوتا ہے، لیکن مراء ہمیشہ جوابی ہوتا ہے، اعتراض کے طور پر ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کہا اور آپ اس میں عیب نکالنے لگے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے، منع کیا ہے۔ ایک بہت پیاری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا ہے اس آدمی کے لیے جو حجت بازی چھوڑے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت کے کنارے کنارے یا نچلے حصے میں، ابن حجر کہتے ہیں نچلے حصے میں، یا ابن اثیر کہتے ہیں کہ جنت کے کنارے میں ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں، ذمہ لیتا ہوں اس شخص کے لیے لمن ترک المراء وان کان محقا، ایسے آدمی کے لیے میرا وعدہ ہے یا ضمانت ہے جو حجت بازی چھوڑ دے، چاہے وہ حق پر کیوں نہ ہو، چاہے وہ حق پر کیوں نہ ہو، وان کان محقا، وببیت فی وسط الجنۃ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، اور میں جنت کے بیچوں بیچ گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ 3 وببیت فی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقہ، اور میں جنت کے اونچے درجے پر گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، کیا؟ لمن، کس کے لیے؟ لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا بنائے۔ اچھے اخلاق کی اہمیت کتنی ہے کہ جنت کے اونچے مقام پر گھر کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں، اس نہیں ہے بلکہ اس میں ضمانت لینا ہے، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کو ملے گا یہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کا ذمہ لے لیں تو یقیناً آپ اپنا وعدہ پورا کرتے تھے، دنیا میں آخرت میں بھی پورا کریں گے۔ تو آپ نے کہا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں ضامن ہوں اس شخص کے لیے کہ جو آدمی اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے اس کو جنت کی اونچائی پر اس کو گھر ملے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1464 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے۔
اس حدیث میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں، جن میں پہلی بات آپ نے کہی کہ میں جنت کے کنارے گھر کا یعنی اس کو وعدہ کرتا ہوں، ذمہ لیتا ہوں، جو آدمی جھگڑا چھوڑ دے چاہے وہ حق پر کیوں نہ ہو۔ یعنی مثال کے طور پر یہ اس بارے میں نہیں کہ ایک آدمی کہے ٹھیک ہے بھائی شرک بھی توحید ہے یا بدعت بھی سنت ہے، جھگڑا ہی ختم کر دو، اتفاق پیدا کر دو، آپس میں لڑو مت۔ دین کو بگاڑ کے آپ جھگڑا نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر یہ نیکی ہوتا تو سب سے پہلے نبی اور صحابہ اس کو کرتے ہیں، کسی سے بھی اختلاف نہیں کرتے۔ لیکن یہ کہ اس سے مراد کیا ہے؟ ایسی چیز جس کے لڑنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثلا کوئی آدمی کہے کہ بھائی اینڈرائڈ کے فون بہت اچھے ہوتے ہیں، اب آپ بیٹھ گئے لڑنے کے لیے، نہیں، آئی فون اس سے اچھا ہوتا ہے، اور آپ بلا وجہ آپ اس سے حجت کر رہے ہیں، یہ افضل ہے یا وہ افضل ہے؟ اس سے حاصل کیا ہونے والا ہے؟ اس سے حاصل کیا ہوگا؟ فلانی ٹرین زیادہ اچھی ہے یا فلانی ٹرین، فلانی فلائٹ والی کمپنی جو ہے وہ اچھی ہے کہ یہ فلانی کمپنی اچھی ہے، فلان رنگ زیادہ گھر کے لیے دیواروں کے لیے اچھا ہے یا فلاں رنگ اچھا ہے؟ کوئی کہے بھائی آف وائٹ زیادہ اچھا ہے، کوئی کہے نہیں گرین بہت اچھا ہے، اسلام کا رنگ بنا کے پیش کرے اس کو۔ اب وہ لڑ رہا ہے، یعنی گرین میں سائیکالوجی میں یہ ہوتا ہے، ڈاکٹر دواخانوں کا رنگ دیکھو، پردوں کا رنگ دیکھو، آسمان دیکھو، سبزیاں دیکھو اور پتے دیکھو، اب بحث اس پہ کر رہا ہے اور یہ بتا رہا دیکھو سفید ہے، جبریل سفید کپڑے پہن کے آئے تھے، سفید کپڑے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ہے۔ لڑ رہے ہیں آپس میں، خواہ لڑ رہے ہیں دیوار کے رنگ کی وجہ سے۔ حدیث میں دیوار کے رنگ کے بارے میں تو نہیں ہے، روغن کرنے کے بارے میں دوسری حدیثیں دیکھ لو، وہ تو اور ہی مسئلہ دوسرا ہے۔ لیکن یہ کہ ایک آدمی خواہ اپنے بھائی سے اس پر لڑ رہا ہے، چاہے اس کی بات صحیح کیوں نہ ہو، حاصل کیا ہے اس میں؟ کوئی دینی فائدہ ہے؟ آخرت کا کوئی نفع اس میں ہے؟ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جیتنے کے مزاج کی وجہ سے یا کبھی کسی اور کی دل میں برائی کی وجہ سے کہ اس کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے ہیں، اس کی ہر بات کو غلط ثابت کرتے ہیں، میٹنگز میں، گھروں کے اندر، اور اسی طرح سے دینی میدان ہو یا دنیا میدان ہو، کمپنی میں اس کی رائے اگر ہے تو اس کے خلاف بولے گا وہ۔ تو اس طرح کا جو مزاج ہے، لڑنے والا مزاج، بحث کرنے والا مزاج، اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگرچہ وہ صحیح ہے چھوڑ دے۔ بعض اوقات حقوق کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ میری چیز ہے، میری سیٹ ہے، میں پہلے آیا تھا، میں اب کتاب رکھ کے گیا تھا، وہ کہہ رہا نہیں میں تو خالی تھی اس لیے میں بیٹھ گیا، میں پہلے بیٹھا تھا۔ لڑ رہے ہیں آپس میں، کوئی کہے جانے تو میرا حق ہے، میں بیٹھا تھا وہاں پہ، لیکن ٹھیک ہے تو آپ بیٹھ جاؤ بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، میں دوسری جگہ بیٹھ جاؤں گا جا کے۔ تو اب جھگڑا اس نے چھوڑ دیا، اپنا حق چھوڑ دیا اس نے۔ تو اس آدمی کے لیے کیا ہے؟ اس کو جنت کے کنارے کنارے گھر ملے گا، یعنی اندر تو آئے گا، جنت میں جگہ ملے گی اس کو، تو اس کو گھر ملے گا جنت کے اندر، صرف جھگڑا چھوڑنے کی وجہ سے، چاہے اس کی بات صحیح ہو۔ تو کوئی کہے کہ فلاں جو ہے یہ پبلک ہالیڈے ہے، کوئی کہہ رہا نہیں یہ پبلک ہالیڈے ہے، اب دونوں لڑ رہے اس کے اوپر۔ فلاں دن ایسا ہونے والا ہے، یا کورونا کے اتنے مریض ہیں، وہ کہہ رہا اتنے مریض ہیں، اب گنتی میں فرق ہو رہا اس کے، اتنے لاکھ یہ بتا رہا، اتنے لاکھ وہ بتا رہا، اس کی نیوز صحیح ہے، اس کی نیوز غلط ہے۔ اب لیکن لڑ کے ملنے والا کیا ہے؟ وہ جو مریض ہے وہ شفا ملنے والی ان کو، یا ان لوگوں کو کیا یہ محفوظ ہونے والے، اس سے کیا ہے اس میں؟ تو بعض اوقات ہم ایسی چیزوں پر آپس میں لڑتے ہیں جن کا کوئی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزیں جن میں کوئی حاصل نہیں ہے، اگر آدمی اس کا جھگڑا چھوڑ دیں یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اس جھگڑے کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہونے والی ہے وہ نقصان ہے۔ لہٰذا ایسا جیت کے کیا فائدہ جس میں آپ آدمی کو ہار جائیں اور بحث جیت جائیں۔ آدمی بحث تو جیت گیا لیکن آدمی ہار گیا، اپنا بھائی اس سے دور ہو گیا، دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی۔ تو آپ نے آدمی کھویا، اپنے بھائی کو کھویا، اور آپ نے بحث پائی، جیت لی، کیا فائدہ اس کا؟ آدمی کو کھو کے بحث نہیں جیتتے ہیں، آدمی جیتنا بڑا جیتنا ہے، بحث جیتنا بڑا جیتنا نہیں ہے، یاد رکھیں اس کو۔ تو یہ بات یہاں پر ہے۔ حدیث میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک اور حدیث میں آپ نے بتلایا ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض شخص وہ ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ نفرت کے لائق وہ آدمی ہے جو کون ہے؟ الالد الخصم، الالد جھگڑالو، الخصم جھگڑوں میں ماہر، یعنی پہلے دن جھگڑا نہیں کر رہا ہے، اس سے پہلے بہت جھگڑے کر چکا ہے، یہ
بہت بحثیں حجتیں کرتا 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 اب ایکسپرٹ ہو گیا ہے کیسا سامنے والے کو غصہ دلانا، کیسا لوگوں کو کنفیوز کرنا، کیسا ان سے بحث کر کے ان کی بات پر آواز اونچی کر کے اپنی بات کو لانا، کیسا سامنے والے کو بولنے ہی نہیں دینا، خود ہی بولتے رہنا۔ کچھ لوگ ماہر ہوتے ہیں اس میں، پھر وہ عزت، دین، تقوی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے ایک ہی ہدف ہوتا ہے، مجھے جیتنا ہے۔ وہ بحث کے جیتنے میں وہ آخرت کو کھو دیتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے الالد الخصم، جھگڑالو، کہ آپ ایک بات کہیں وہ دوسری بات کہے گا بلا وجہ۔ اگر آپ ایک بات کہیں کہ میرے خیال سے یہ زیادہ صحیح ہے، یہ راستہ زیادہ بہتر ہے، مجھ کو ایسا لگ رہا ہے یہ راستہ زیادہ اچھا ہے، وہ کہے گا نہیں وہ دوسرا راستہ زیادہ اچھا ہے، اس سے جلدی پہنچتے ہیں۔ تو ایک آدمی بعض اوقات ایک مزاج انسان کا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں نمایاں ہوں لوگوں کے اندر، تو جب 10 لوگ ایک بات بول رہے ہیں یہ الگ عجوبہ کچھ نئی بات بولے گا تاکہ سب کی توجہ اس پہ مرکوز ہو، وہ اسپاٹ لائٹ میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، تو سب سے ہٹ کے کچھ بولے گا۔ تو چاہے ایک آدمی ایک بات بولیں، اس کو چاہیے کہ میں دوسری بات بولوں گا، میں فالوور نہیں بن سکتا ہوں، میں سیکنڈ ہینڈ نہیں بن سکتا ہوں، میں دوسرا آدمی نہیں بن سکتا، میں ہمیشہ پہلا رہوں گا۔ تو میں ہمیشہ پہلا رہوں گا کہ میں ایسی بات بولوں گا جو تو نے نہیں بولی ہے۔ یہ جو مزاج ہے الالد، کہ ایک وادی میں اس طرف یہ آدمی ہے تو وہ دوسری طرف جائے گا، اس کنارے پہ تو وہ اس کنارے پہ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ سب سے مبغوض، سب سے قابل نفرت آدمی ایسا ہے جو لڑاکو ہو اور اس لڑائی جھگڑے حجت بازی میں ماہر ہو، یعنی اس نے پینترے سیکھے ہوئے ہوں کہ لوگوں کے ساتھ حجت کر کے انہیں ہراتا ہو۔ اس حدیث کو امام البخاری نے المظالم والغصب میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 2457، اور امام مسلم نے کتاب العلم میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2668۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، ورنہ اللہ اس سے نفرت نہیں کرتا۔ لیکن آپ دیکھیں دنیا میں لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی لڑ جھگڑ کے لوگوں پر غالب آ کے اپنی بات کو صحیح ثابت کر دے، یہ لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، اللہ کے ہاں یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں یہ کہ آدمی سچ کے لیے لڑے، یہ نہیں کہ بے وجہ لڑتا رہے، حق کے لیے لڑے، واقعی وہ حق جو اللہ والا حق ہو۔ دنیا میں اپنا حق چھوڑ دینا بھی اچھا ہے، ہاں اللہ والا حق نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ دین کی بات کو ہم غلط ہوتا دیکھ کے چپ نہیں ہو سکتے ہیں، دین کی بات کو ہم چلو ٹھیک ہے تمہاری بات سے اللہ کی بات رسول کی غلط کر سکتے ہیں نہیں، وہ الگ باب ہے، اس میں ہمارا اختیار ہی نہیں ہے۔ لیکن جہاں ہمارا اختیار ہے کہ ہم چھوڑ دیے تو بھی چلتا ہے، وہاں ہم کو چھوڑ دینا چاہیے، وہاں ہم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ جو ہے، یا بعض اوقات دین کے بھی معاملات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اس سے، تو ہم موٹی موٹی بات کہہ کے بات کو ختم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی دیکھو آپ تحقیق کر لو، علماء سے پوچھ لو، میرے علم میں تو یہی ہے، اگر میری کہیں غلطی ہے تو آپ بتا دو۔ تو کبھی ایسا بھی ٹالنا ہوتا ہے تاکہ آپ کل اس سے واپس بات کرنے کی پوزیشن میں رہو، یہ نہیں کہ اتنا دور تک آپ اس بات کو بحث کو لے جاؤ کہ پھر کل ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کی بھی تیاری نہ ہو، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے بھی لوگ تیار نہ ہو۔ تو ایسے وقت میں جھگڑے کو ختم کر دینا کہ کل بات کرنے کا موقع باقی رہے، یہ بھی دائی کی عقل مندی ہوتی ہے۔ اتنے دور نہیں لے جانا کہ بالکل سب کچھ تباہ ہو جائے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میری تو تحقیق یہی ہے، آپ بھی سمجھدار انسان ہیں، آپ دیکھیے مزید تحقیق کیے، آپ کے نزدیک کچھ ہو تو مجھ کو بتائیے، اور اس طرح سے آدمی چھوڑ دے معاملے کو۔ یہ نہیں کہ آپ کی بات صحیح ہے، بلکہ یہ کہ بات کو ٹال دے۔ بلکہ دین کے معاملے میں قرآن کے بارے میں لڑنا جھگڑنا کفر تک لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المراء فی القرآن کفر، اور ایک حدیث میں ہے کہ الجدال فی القرآن کفر۔ اس تعریف کو دیکھتے ہوئے کہ اعتراض یا شروعات دونوں اعتبار سے یہ حدیث آئی ہے، المراء فی القرآن کفر یا الجدال فی القرآن کفر، قرآن میں حجت بازی کرنا کفر ہے۔ بعض نے کہا میرا سے مراد یہاں میریا ہے، شک نہیں، یہاں پر جدال ہے کیونکہ واضح لفظ آیا ہے اس میں، لڑنا، حجت بازی کرنا۔ ایک اور روایت، اس کو امام ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6087 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن حبان اور احمد کے الفاظ ہیں، امام احمد اور ابن حبان نے اس کو بھی روایت کیا ہے، اس کے الفاظ زیادہ یہ ہیں المراء فی القرآن کفر 3 مرات، 3 بار آپ نے کہا المراء فی القرآن کفر، المراء فی القرآن کفر، المراء فی القرآن کفر، قرآن میں لڑنا جھگڑنا کفر ہے۔
قرآن میں لڑنا جھگڑنا کفر ہے، قرآن میں لڑنا جھگڑنا کفر ہے، 3 بار کہا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر کیا کہا فما عرفتم منہ فاعملوا وما جہلتم منہ فردوہ الی عالمہ، قرآن میں سے جو بات تمہاری سمجھ میں آئے اس پہ عمل کرو، اور جو بات سمجھ میں نہیں آئے، جو بات تمہارے علم میں نہ ہو، اس بات کو اس کے قرآن کے عالم کے پاس پیش کرو، وہ سمجھائے گا تم کو کیا مطلب ہے اس کا۔ یعنی یہاں پر یہ علماء نے بتایا کہ اس سے مراد کیا ہے، کہ قرآن میں لڑنا کفر ہے سے مراد کیا ہے، کہا کہ یہ کفر ہے یعنی اس کا نتیجہ کفر ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی قرآن کی ایک آیت پیش کیا، دیکھو قرآن میں ایسا ہے، اب کوئی دوسری آیت اٹھا کے لائیے اس کے رد میں، آپ بولتے ہو قرآن میں ایسا، تو قرآن میں تو ایسا بھی ہے، دیکھو یہ اس سے ٹکرا رہا ہے۔ تو ایک آدمی اس بات کا ارتکاب کرے گا کہ قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت سے رد کرے، اور اس نتیجے میں وہ اس آیت کے انکار کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، تردید نہیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اللہ نے کہا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں تم بہت سے اختلاف دیکھتے، اس میں تضاد دیکھتے۔ معلوم ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، اس میں کوئی تضاد بیانی نہیں ہے، اور تو کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ کے اس اعلان کے برخلاف ثابت کرنے کی کوشش کر رہا کہ دیکھ قرآن میں ایسے تو ایسا بھی ہے، رد کر رہا اس آیت کو اس آیت کے ذریعے سے، تیری جہالت کی وجہ سے۔ تو ایسا مت کر۔ بعض اوقات ادھورے علم والے آپس میں اس طرح سے کرتے ہیں۔ اگر تجھ کو نہیں معلوم ہے تو کیا کر؟ آپ نے فرمایا کہ وما جہلتم منہ فردوہ الی عالمہ، کہ جو تم کو نہیں معلوم ہے، کسی چیز میں لا علمی تمہارے پاس ہو، تو تم کیا کرو؟ اس کے جانکار بات کو لوٹاؤ۔ اس سے بھی علماء کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی عالم ہے، جتنا جانتا اس کا عالم ہے، نہیں، قرآن کے گہرا علم رکھنے والوں کی طرف اس بات کو پلٹاؤ، یہ نہیں کہ خود ہی مفسر بن کے کچھ بھی بولنے لگو۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس معاملے میں لوگ نہ جانتے ہوں اس میں آپس میں نہ لڑیں۔ علم ہے، آپس میں بحث مباحثہ کریں تب تو سمجھ میں آتا ہے۔ جہالت کے ساتھ مباحثہ کرنا بڑی جہالت ہے، جہالت کے ساتھ میں حجت بازی آپس میں کرنا یہ بڑی جہالت ہے، اور اس جہالت کے نتیجے میں بعض اوقات آدمی کفر میں واقع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کہا کہ المراء فی القرآن کفر، قرآن میں آپس میں حجت بازی کرنا اور لڑنا جھگڑنا یہ کفر ہے، کیونکہ اس کا انجام کفر ہے۔ تو جو حدیث میں نے بیان کی یہ الصحیحہ میں حدیث نمبر 1522 کے ضمن میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کی سند فرماتے ہیں کہ صحیح ہے، سندہ صحیح ہے۔ ربی امام شافعی سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں المراء فی الدین یقسی القلب ویورث الضغائن۔ سیر و اعلام النبلاء میں امام الذہبی نے اس کو روایت کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ؟ فرماتے ہیں المراء فی الدین یقسی القلب، دین میں آپس میں لڑائی جھگڑے کرنا بے وجہ کے، وہ نہیں جو جس کا آدمی مجبور ہو، کہ جس کی بنیاد پر باطل کو رد کرنے کے لیے بولنا پڑے علم کے ساتھ، وہ تو اپنی جگہ ہے، اس کا اللہ نے بھی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یعنی وجادلہم باللتی ہی احسن، جسے اللہ نے فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو دعوت دو حکمت کے ساتھ، اور ایسے وعظ کے ساتھ جو اچھا ہو، اور ایسے طریقے سے ان سے جدال کرو، حجت کرو، بحث مباحثہ کرو جو اچھا ہو، اخلاقی حدود میں ہو، علم کے ساتھ ہو، سلیقے سے ہو۔ تو اس کا اللہ نے بھی دعوت کے ضمن میں حکم دیا ہے، لیکن بے وجہ کے بے فائدہ حجت بازیاں کرنا دین میں بغیر علم کے اور بلا وجہ، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ المراء فی الدین یقسی القلب، دین کے معاملات میں حجت بازی کرنا یہ دل کو سخت کرتا ہے۔ ویورث الضغائن، ویورث الضغائن، آپس میں دلوں میں کینہ کپٹ پیدا کرتا ہے۔ ضغینہ عربی زبان میں حقد کو کہتے ہیں، یعنی ایسی دشمنی جس کو انسان پالے سنبھالے اور کسی دن کا انتظار کرے کہ جس دن موقع ملے گا چھوڑوں گا نہیں۔ تو چھپی ہوئی دشمنی کینہ کپٹ دل میں پیدا ہوتا ہے اس سے، کس سے؟
آپس میں حجت بازیاں کرنے سے. بتائیے کون آدمی جو آپس میں حجت کر کے آپس میں دوست بن کے اٹھتے ہیں؟ بہت، اب اس زمانے میں تو بہت مشکل ہے. پہلے سلف میں ہوتا تھا، بحث مباحثہ ہوتا تھا اور آپس میں متفرق ہوتے تھے محبت کے ساتھ اور علم اضافے کے ساتھ، دینی ترقی کے ساتھ. لیکن آج دو آدمی حجت کرتے ہیں تو آپس میں جب بچھڑتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، تو دشمنی پر، سازشوں کی نیتوں کے ساتھ اور دین کی تباہی کے ساتھ میں. دل کی حالت اس کے بعد آدمی چیک کرے، ایمان بڑھتا ہے کہ گھٹتا ہے، کیسا لگتا ہے اس میں، کیا کچھ نہیں بولتا ہے جیتنے کے لیے. بری بات ہے یہ، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس سے دل سخت ہوتا ہے اور آپس میں نفرتیں جنم لیتی ہیں. بے وجہ کی حجت نہیں کرنا چاہیے. مجبور ہو جائے آدمی تب جا کے کرے. اس سے بہتر آپشنس اس کے لیے کیا ہیں؟ حکمت کے ساتھ اپنی بات پیش کر دینا. دیکھیے یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ ایسا ہے اور یہ ایسا اور یہ ایسا ہے، یہ میری بات ہے، اب آپ دیکھیں، اس پہ غور کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی. انشاءاللہ آپ سوچیں گے تو آپ کے سامنے بات آئے گی. حجت نہیں، جو میرے پاس تھا میں نے بیان کر دیا، اب کیا بحث کروں آپ سے، الا یہ کہ واقعی مجبور ہو جائے، واقعی مجبور ہو جائے. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ضل قوم بعد ہدن كانوا علیہ الا اوتوا الجدل. کوئی بھی قوم ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہوتی ہے تو اسی بنا پر کہ ان میں حجت بازیاں جنم لیتی ہیں، آپس میں حجت بازیاں پیدا ہوتی ہیں، تو ہدایت پانے کے بعد بھی گمراہی آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حجت بازی میں نفس پرستی ہے. کتنے مناظر آپ نے دیکھیں جو تواضع والے ہوں؟ بتائیے، غور کیجیے اس کو. مناظر کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے لڑتے لڑتے دھیرے دھیرے اپنے لیے لڑنے والا بن جاتا ہے، کیونکہ وہ نمایاں ہوتا ہے. یہ مناظر اسلام ہے. تو اب وہ اپنا جو تمغہ ہے اس کو بچانے کے لیے لڑتا رہتا ہے، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ محفوظ رکھے. عام طور سے جو مناظر ہوتے ہیں ان میں تکبر اور نفس پرستی بہت ہوتی ہے، الا یہ کہ آدمی واقعی اللہ والا ہو. بہت مشکل ہے. دھیرے دھیرے اللہ کے لیے لڑنے کی بجائے وہ اپنے لیے لڑنے والا بن جاتا ہے. لوگوں کو ذلیل کرنا، مذاق اڑانا، سامنے والے کی بات صحیح بھی ہو تو نہیں ماننا، اپنی بات اگر کمزور ہے، دل میں ہے لیکن کام چل جائے گا تو پھٹی ہوئی نوٹ بھی چلا دینا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے مناظر لوگوں میں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس سمجھداری کی بجائے چال بازی آ جاتی ہے. سمجھداری الگ ہے، چال بازی الگ ہے. والمکر والخداع فی النار. چال بازی نہیں اچھی، سمجھداری اچھی، حکمت اچھی ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جدال کو اچھا بتایا گیا. اچھے جدال سے دعوت دو، اچھے واز سے لوگوں کو نصیحت کرو، لیکن اچھی حکمت سے سمجھاؤ نہیں کہا اللہ نے. حکمت اچھی ہوتی، بری حکمت نہیں ہوتی ہے. حکمت اچھی ہی اچھی ہوتی ہے. تو ایک آدمی حکمت والا ہو یہ خیر ہے، لیکن چکر مکر اور لوگوں کے ساتھ میں مکر و فریب کرنے والا ہو، اکثر مناظر لوگ ایسے ہوتے ہیں، سوائے اس کے جس کو اللہ محفوظ رکھے. تو یہ چیز کیا کہا کہ جو یعنی جب بھی کوئی قوم ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہوتی ہے تو اس کی بنا عام طور سے یہ ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں آپس میں جدال ڈال دیا جاتا ہے، لڑنا جھگڑنا، آپس میں ڈیبیٹ، چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈیبیٹ، الف پہ ڈیبیٹ، با پہ ڈیبیٹ، تا پہ ڈیبیٹ. کیونکہ بعض اوقات جب مزاج بن جاتا ہے تو آدمی اس کا شوقین ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں جیتنا ہارنا ہے. جدال میں بات کو سمجھانے میں نفس کو وہ لذت نہیں ملتی ہے جو جیتنے میں لڑ کے ملتی ہے، کہ میں جیتا تو ہارا، میں نے اپنی بات ثابت کر دی. یہ جو لذت ہے، اس لذت کے لیے آدمی سمجھانے کے بجائے لڑنے والا بنتا ہے. تو یہ گمراہی ہے. ہدایت کے بعد گمراہی کب آتی ہے؟ جب جدال آتا ہے. تو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا، اور شیخ الالبانی صحیح الجامع الصغیر میں حدیث نمبر 5633 پہ کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طالب علم کے لیے نصیحت، من طلب العلم لیماری بہ السفہاء. یہ ممارات سے ہے، جو کہا نا لا تماری اخاک، اپنے بھائی سے لڑ. دیکھیے کتنی ساری حدیثیں اس باب میں ہیں، اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. کہا کہ من طلب العلم لیماری بہ السفہاء او لیباہی بہ العلماء
औ लियस्रिफ़ वजूह अन्नास इलैहि फ़हुव फ़िन्नार। इब्न माजा ने इसको रिवायत किया है, सहीह जामे सगीर हदीस नंबर 6382, हदीस हसन है। क्या फरमाया? जो इसलिए इल्म हासिल करे कि कम समझ लोगों के साथ लड़ के उन्हें कंफ्यूज करे, उनके साथ हुज्जतबाजी करके उन्हें मगलूब करे और हैरान करे। औ लियुबाही बिल उलमा, या इल्म इसलिए हासिल करें कि उलमा का हमसर होने की कोशिश करे, उलमा की बराबरी वाला हो जाए कि इसका भी शुमार उलमा में होने लगे। औ लियस्रिफ़ वजूह अन्नास इलैहि, या फिर लोगों को अपनी तरफ उनके चेहरे फेरने के लिए इल्म हासिल करे कि लोग मुझे देखें, मेरी तरफ मुतवज्जे हों, फिर दुनिया मिले, इज़्ज़त मिले, शोहरत मिले, मकाम मिले, लोग पलट पलट के मुझको देखने वाले बने, देखो फलां जा रहा है। औ लियस्रिफ़ वजूह अन्नास इलैहि फ़हुव फ़िन्नार, वो जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। तो दीन का इल्म हासिल करके भी जहन्नमी बना, जबकि वो इल्म जन्नत में ले जाने वाला इल्म था। क्यों? नीयत गंदी और अमल ख़राब। तो यहाँ तो अभी अमल किया भी नहीं, सिर्फ नीयत की वजह से गया हो। तो इसलिए इल्म हासिल करें लियुमारी बिही सुफ़हा, ताकि सुफ़हा से मुराद यहाँ पर कम समझ लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, ज़्यादा मालूमात नहीं है। अब बहुत सारे लोगों की आदत क्या होती है, कुछ पढ़ लिया, अब किसी पे ट्राई करना है, चूहा बिल्ली, कि उसको कंफ्यूज करो, बताओ ज़रा हमको सवाल का जवाब दो, देखेंगे मालूम है कि तुमको। और उसको कुछ बोल रहा है, वो कंफ्यूज कर रहा है, उसको लड़ रहा है, उससे हुज्जत कर रहा है उसको, और वो आदमी परेशान हो, भाई हमको नहीं मालूम है, उलमा से जाके बात करो, हमको नहीं मालूम है, क्यों लड़ रहे हो हमसे, नहीं ज़रा बताओ ना, तुम मुसलमान हैं, तुमको मालूम होना चाहिए। बाज़ औक़ात आदमी बजाय सीधे सीधे बताने के लोगों के साथ जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है वैसा खेलते हैं। अच्छी बात नहीं है ये, अंबिया ऐसा नहीं करते हैं। अंबिया लोगों को दीन की तालीम देते हैं खैर ख़ाही के साथ में, और अंबिया के वारिसीन को भी ऐसे होना चाहिए, तलबतुल इल्म को भी ऐसा होना चाहिए। लिहाजा ये चीज़ बुरी है कि लोगों को लड़ झगड़ के उनको कंफ्यूज करना। तो इस हदीस में जो बात आई है कि ला तुम्हारी अखाक, कि अपने भाई से लड़ मत, हुज्जतबाजी मत कर, उसकी बातों को बार बार गलत साबित करने की कोशिश मत कर, तो ये जो मिजाज है ये अच्छा नहीं है। तो इस हदीस में या इस तरह की हदीसें जितनी भी आई हैं इनमें यही बात बयान हुई और इससे मना किया गया है। नंबर 2, वला तुमाज़िहु, ये पहली चीज़ हुई जिससे दिलों में नफ़रत पैदा होती है। नंबर 2, वला तुमाज़िहु, उससे हंसी मजाक मत कर, उससे हंसी मजाक मत कर। मुज़ाह, ला तुमाज़िहु, मुज़ाह और मिज़ाह ये दोनों एक ही लफ्ज़ हैं, दोनों तरह से इसको बोला जाता है। अल्लामा सनानी कहते हैं वल मुज़ाहु अद्दुआबा, हंसी मजाक करना किसी से। वल मनहियु अन्हु मा यजलिबुल वहशा औ काना बिबातिलिन, कहते जो मना है इसमें ऐसा मजाक मना है जिसमें वहशत हो लोगों को, बहुत ज़्यादा मजाक और बुरे तरीके से, बेढंगे तरीके से मजाक, और या फिर ऐसा मजाक जो बातिल की बुनियाद पर हो। झूठ बोले आदमी, देखो तुम्हारे पीछे सांप है और पलट के देख रहा है सांप नहीं है और हंस रहा है और सब हंस रहे हैं, गलत है, ये झूठ है, ये आपने झूठ बोला उसको हंसाने, लोगों को हंसाने के लिए, और मुसलमान को धोखा दिया, मुसलमान को डराया। तीनों बुराइयाँ इसमें। तो कहा कि वल मनहियु अन्हु मा यजलिबुल वहशा, जिससे वहशत हो किसी को, या औ काना बिबातिलिन, या किसी बातिल बुनियाद पर हो, झूठ के ज़रिए से वो मजाक हो। व अम्मा मा फ़ीही बस्तुल खुलुक़ी व हुस्न तख़ातुबी व जबरिल ख़ातिरी फ़हुव जाइज़, कहते हैं लेकिन वो मजाक या वो हल्की सी कोई हंसी वाली बात अगर कोई है जिसमें यानी अच्छे अखलाक का इजहार हो, या अच्छे तरीक़े से किसी से ख़िताब किया जाए, और या फिर जिसमें लोगों के यानी जबरुल ख़ातिर, कोई गमगीन आदमी उससे कुछ ऐसी बात आपने कर दी कि जिसका यानी दिल ठीक ठाक हो गया, इस तरह की कोई बात है, उसकी ख़वातीर मतलब पुख्ता हो गए, ठीक ठाक हो गए, मिजाज उसका ठीक हो गया, मूड सही हो गया किसी का, तो ऐसा करना जायज़ है, ऐसा करना जायज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हज़रत उमर जब गए तो कुछ बात कही तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, तो ऐसी बात कही जिससे यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा लगा। आपका मूड ख़राब था लेकिन हज़रत उमर ने ऐसी कोई बात कही जिससे आप खुश हो गए। तो यानी इस तरह की चीज़ ठीक है, हल्का फुल्का इस तरह का मजाक ठीक है, लेकिन झूठ, धोखा या बहुत ज़्यादा इसकी कसरत ये ठीक नहीं है। सुबुल सलाम में अल्लामा सनानी ने बात कही है,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح یا مزاح کیا کرتے تھے. کبھی کبھار ایسی کوئی بات ہنسی کی کہہ دیتے تھے جس سے سب کے دلوں میں انشراح پیدا ہو جاتا تھا. ہمیشہ جہنم 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 اس طرح کا نہیں تھا. مطلب کبھی ایسی بھی بات آپ کہتے کہ سب مسکرا دیتے ہنس دیتے, ایسی بات بھی آپ بولتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انی لامزح ولا اقول الا حقا, میں بھی مزاح کرتا ہوں لیکن میں حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتا. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ فی نفسہ مزاح برا نہیں ہے, عیب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح کرتے تھے, کبھی کبھی کوئی ایسی ہنسی کی بات کہہ دیتے تھے, لیکن آپ نے کیا کہا, میں حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتا. یعنی جھوٹ بول کے لوگوں کو نہیں ہنساتا, ایسی بات نہیں کرتا جو شریعت کے خلاف ہو. تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں ہیں. یہ نہیں کہ آدمی کو ہمیشہ روتی صورت یا غصے میں رہنا چاہیے کہ دبدبا ڈال کے رکھے لوگوں پہ, نہیں. خوش مزاج انسان ہو, خوش مزاجی انسان میں ہونا چاہیے, لیکن اس حد کو وہ نہ پہنچے کہ بے حیائی ہو جائے, جھوٹ ہو جائے, مذاق مسخرہ پن ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس سے زیادہ برا یہ ہے کہ آدمی باطل کے ذریعے سے لوگوں کو ہنسانے والا بنے, جھوٹ بول کے اور غلط غیر شرعی حرکتیں کر کے. یہ ٹھیک نہیں ہے, تو یہ مناسب نہیں ہے. امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2494 حدیث صحیح ہے. مثال کے طور پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ربما قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ذا الاذنین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مجھ کو ایسا پکارتے تھے, اے دو کان والے. آدمی کو کتنے کان ہوتے ہیں؟ دو ہی ہوتے, اس میں جھوٹ نہیں ہے, لیکن دو کان والا بولتے تھے. ایسی بات ہے جس کو سن کے کوئی آدمی روئے گا نہیں, ہنسے گا ہی, اس کو مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئے گی. تو ایسی بات آپ کہتے ہیں کہ قال ابو سامہ یعنی یمازحہ, حدیث کے راوی ابو سامہ کہتے ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مزاح کے طور پر ایسا کرتے تھے, خوش مزاجی کے طور پر آپ ایسا کرتے تھے. اس حدیث کو امام احمد, ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 7909 حدیث صحیح ہے. تو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں سے اور کبھی بڑوں سے بھی مزاح کرتے تھے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتت عجوز الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یدخلنی الجنہ. ایک بوڑھی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے. فقال یا ام فلان ان الجنت لا تدخلها عجوز. آپ نے کہا اے ام فلاں, جنت میں بوڑھی عورت نہیں جائے گی, جنت میں بوڑھی عورت نہیں جائے گی. قال فولت تبکی, یہ سننا تھا کہ عورت پلٹ کے روتے روتے جانے لگی. فقال اخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز. آپ نے کہا بتاؤ, اس بوڑھی خاتون کو بتاؤ کہ وہ جنت میں بوڑھی ہو کے نہیں جائے گی. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جائے گی تو بوڑھی نہیں ہوگی, اللہ جوان کرے گا ان کو. اور آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول انا انشأناہن انشاء, ہم نئے سرے سے ان کو بنائیں گے. فجعلناہن ابکارا, اور ہم نے ان کو باکرہ بنایا. عربا اترابا, اور ایسی جو ہم عمر ہوں, اور یعنی جیسے جنتی 30-33 کی عمر کے ہوں گے وہ بھی اپنے شوہروں کی طرح انہی کی عمر کی ہوں گی, کم سن ہم عمر ہوں گی, یعنی جوان ہوں گی. تو یہ شمائل المحمدیہ میں امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے, ان کی مستقل کتاب شمائل پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار و آپ کے اخلاق. اور یہ حدیث مختصر شمائل میں 205 پر شیخ البانی کہتے ہیں حسن ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے ایک جملہ کہا جو حق ہے, لیکن عورت سمجھی کچھ اور. علماء نے کہا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مزاح میں کچھ نہ کچھ تعلیم ہوتی تھی, اس میں کوئی نہ کوئی ایک نیا باب علم کا معلوم ہوتا تھا. تو یہاں آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جوان کر کے جنت میں ڈالے گا, اس اعتبار سے بوڑھی نہیں جائے گی جنت میں. یہ نہیں کہ بوڑھی عورت جائے گی نہیں, جو بوڑھی دنیا میں ہوئی جنت میں نہیں جائے گی, نہیں, دنیا کی بوڑھی جنت میں جائے گی تو بوڑھی نہیں رہے گی, یہ مطلب اس کا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس خاتون کے ساتھ میں گفتگو کی. یہاں یعنی مزاح کے بارے میں علماء نے بہت ساری باتیں کہی ہیں. علامہ ماوردی کہتے ہیں کہ قال بعض الحکماء من کثر مزاحہ زالت ہیبتہ, جس آدمی کی ہنسی مذاق بڑھ جاتی ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے, اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے. ادب الدین و دنیا میں انہوں نے یہ بات کہی ہے.
صفحہ نمبر 310 پر۔ اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من کثر ضحکہ استخف بہ وذہب بہاؤہ، جس آدمی کی ہنسی مذاق بڑھ جاتی ہے لوگ اس کو ہلکا سمجھنے لگتے ہیں اور اس کا رعب، اس کا ایک یعنی رونق اس کی چلی جاتی ہے۔ الآداب الشرعیہ میں جلد 2 صفحہ نمبر 230 پر ابن مفلح نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے سعید ابن العاص کہتے ہیں لا تمازح الشریف فیحقد ولا الدنی فیشترئ علیک۔ بہت بڑی بات ہے، یہ سارے اقوال سمجھائے جا سکتے ہیں اس میں، لیکن اختصار سے میں وقت کی قلت کی وجہ سے اس کو سرسری بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ شریف آدمی سے مذاق مت کر، وہ تجھ سے نفرت کرے گا، دشمنی رکھے گا، اور گھٹیا آدمی سے مذاق مت کر، وہ تیرے پہ جرت کر کے تیرے ساتھ وہ بھی ویسے ہی کرنے لگے گا۔ نادان آدمی سے گھر میں مذاق کرو تو بازار میں کرتا، تو یاد رکھیے بعض لوگوں سے، نادان لوگوں سے مذاق آدمی کرے تو بعض اوقات وہ لوگ جو ہیں جری ہو کر اس سے بھی مذاق کرنے لگتے ہیں، تو ان کو آداب اور مقام معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بڑا عالم ہے، کسی چھوٹے بچے سے یا کوئی عام آدمی سے مذاق سے کچھ بات کر لیا تو وہ بھی اس سے مذاق سے بات کرنے لگتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرے دلجوئی کے لیے کر رہے ہیں اور مجھ کو ان کا ادب رکھنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ شریف سے مذاق مت کر، کیونکہ شریف النفس آدمی اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے، اور گھٹیا آدمی سے بھی مت کر کہ وہ جرت پا کر وہ بھی تیرے ساتھ مذاق کرنے لگے گا۔ بہجۃ المجالس میں ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے۔ شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں کہ والمعنى لا تمازح اخاك المسلم مزاحا يفضي الى ايذائه من هتك العرض ونحوه، اپنے بھائی مسلمان بھائی سے مذاق مت کر، ایسا مذاق جو اس کی اذیت کا سبب بنے، اس کا دل دکھانے کا، تکلیف کا سبب بنے اور اس کی بے عزتی کا ذریعہ بنے۔ کہ کسی آدمی کا مثلا کوئی آپ کو معلوم ہے، کوئی عیب معلوم ہے، اور آپ چار پورے مجمع میں بیان کر، معلوم اس دن کیا ہوا تھا، فلاں صاحب کا ایسا ایسا ہوا، آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں اور وہ سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے کہ کیا بول رہا ہے یہ۔ تو اس طرح کی کوئی بات بیان کرنا کہ جس سے اس کی بے عزتی ہو، اس کے دل میں نفرت ہوگی اور اس کو تکلیف ہوگی، دونوں چیزیں غلط ہیں۔ تو منحۃ اللہ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو علماء نے کہا کہ بہت زیادہ مزاح برا ہے، جھوٹ کے ساتھ مزاح برا ہے، اور لوگوں کو تکلیف دینے کے اعتبار سے مذاق برا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں کہ المراد المزاح الکثیر، بہت زیادہ مذاق کرنا برا ہے، لأنه يدل على الاستخفاف، اس لیے کہ بہت زیادہ مذاق کرنا یہ انسان کی اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیزوں کی اہمیت نہیں رکھتا ہے، استخفاف کی علامت ہے، سیریسنس نہیں ہے اس کے اندر۔ وَأَمَّا الْيَسِيرُ لَيْسَ فِيهِ تَنَقُّصٌ لِأَحَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، اور کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت مذاق کر لینا جس میں کسی کی تنقیص نہ ہو، کسی کی بے عزتی نہ ہو، اس کو کمتر نہ ثابت کیا جائے، تو ایسے مذاق میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تسہیل الالمام میں جلد 6 صفحہ 260 پر شیخ صالح الفوزان نے یہ بات کہی ہے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان یقال لکل شیء بدء وبدء العداوۃ المزاح، کہتے ہیں ہر چیز کی ایک شروعات ہوتی ہے، اور کہتے ہیں دشمنی کی شروعات مذاق ہے۔ ابن عبد البر کیا کہتے ہیں، ہر چیز کی ایک شروعات ہوتی ہے، ہر چیز کسی نہ کسی چیز سے شروع ہوتی ہے، کہتے ہیں دشمنی کی شروعات مذاق ہے۔ تو ہر جھگڑا مذاق سے شروع ہوتا ہے، عموماً بہت سارے جھگڑے مذاق سے شروع ہوتے ہیں اور مار پیٹ پہ ختم ہوتے ہیں، گالی گلوچ پر اور دشمنیوں پر ختم ہوتے ہیں۔ ابن عبد البر نے بہجۃ المجالس میں بات کہی ہے۔ تیسری بات جو حدیث میں آئی ہے، میں بتا کے بات ختم کر رہا ہوں، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ، ایسا کوئی وعدہ مت کر کہ جسے تو توڑے، وعدہ خلافی مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ اپنے عہد کو وفا کرنے والے، کہ جب بھی عہد کریں وفا کرتے ہیں، جب بھی کسی سے وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، 6 چیزوں کی ضمانت لے لو، ذمہ داری لے لو کہ ان کا اہتمام کرو گے، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ذمہ داری لیتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو سچ بولو، واوفوا اذا وعدتم، وعدہ جب بھی کرو وفا کرو، وادوا اذا اؤتمنتم، جب بھی تمہارے پاس امانت سونپی جائے طلب کرنے پر پوری ادا کر دو، واحفظوا فروجکم،
اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، زناکاری سے بچو، بے حیائی سے برہنگی سے بچو، وغضوا ابصارکم، اور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو ایسی چیزوں کے دیکھنے سے جن کا دیکھنا جائز نہیں، وکفوا ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو روک لو، یعنی ظلم سے، حرام کے لینے سے، ایسی تمام چیزوں سے جو جائز نہیں ہے۔ تو اگر یہ 6 چیزیں کرو گے میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ امام احمد ابن حبان حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر حدیث نمبر 1018، حدیث حسن ہے۔ منافق کی علامات میں سے آپ 3 چیزیں جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کو بھی ذکر کیا ہے، وعدہ خلافی، کہا کہ من علامات المنافق ثلاثہ، منافق کی علامات میں سے 3 چیزیں ہیں، اذا حدث کذب، جب بھی بولے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرے پورا نہ کر دے، خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت سونپی جائے خیانت کرے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ باتیں 3 باتیں یہاں پر ہم نے سیکھی کہ لڑائی جھگڑے بے وجہ کے نہیں ہونا چاہیے، حجت بازیاں، اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ مذاق کسی کا نہیں اڑانا چاہیے، کثرت مذاق نہیں ہونا چاہیے، اس سے عزت بھی گھٹتی ہے اور دشمنی بڑھتی ہے۔ اور تیسرے وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے اعتماد ختم ہوتا ہے اور کسی کو نقصان ہوتا ہے۔ کہ آپ بتا دیں کہ تم بے فکر ہو، میں ہوں، میں آؤں گا برابر، اور آپ جائیے دواخانے میں پہنچ رہا ہوں میں، اور وہاں کہ میں آپ کا بل معاف کرا دوں گا، وہ بیچارہ گیا اور آپ فون ہی نہیں اٹھا رہے، اس کا وعدہ آپ نے کیا، اس کو نقصان میں ڈال دیا آپ نے۔ اس طرح کی کئی چیزیں ہیں، ایک بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے۔ تو یہ 3 چیزیں ہم نے دیکھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ان 3 برائیوں سے بچیں تاکہ آپسی تعلقات مسلمانوں کے بگڑنے سے محفوظ رہیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔